تیسری چیز جو ہے، یعنی ہمارے اس لیکچر کا جو تیسرا حصہ ہے، تھرڈ پارٹ ہے، اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اس کا تعلق ہے محقق کی خصوصیات کے ساتھ. یہ ابھی ہم محقق کی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے تیسرے حصے میں. چوتھے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹاپک کا انتخاب، سناپسس کی تیاری اور تھیسس جو ہے، رائٹنگ جو ہے اس میں ہمیں کیا ٹپس کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہمارے لیے موضوع کا انتخاب آسان ہو جائے، سناپسس تیار کرنا آسان ہو جائے اور لکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے تھیسس کو. یہ ہم انشاءاللہ چوتھے حصے میں کریں گے. ایک محقق کی کیا صفات ہو سکتی ہیں؟ تو ایم فل یا پی ایچ ڈی کے ذریعے ہم ایک محقق بننے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علمی اوصاف کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ایک محقق کا پہلا وصف یہ ہونا چاہیے کہ اپنے موضوع کا گہرا مطالعہ ہو. بہت ضروری ہے. بغیر مطالعے کی تحقیق نہیں ہو سکتی. مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ صحیح بخاری کی بہت اچھی شرح ہے، فتح الباری، علامہ ابن حجر نے مرتب کیا اس کو. تو وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ علامہ ابن حجر کیا کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے متعلقہ جو احادیث ہوتی ہیں وہ اس کی شرح میں بیان کر دیتے ہیں. تو کچھ حدیثیں ابن حجر سے رہ گئی ہوں گی، تو میں کیا کرتا ہوں، اس کا ایک تکملہ لکھتا ہوں فتح الباری کا، جس میں وہ حدیثیں بھی لے آؤں. تو کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی، بہت جو ہے وہ اس کے اوپر غور و فکر کیا، تو لیکن اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میں 4 حدیثوں سے زیادہ کا اضافہ نہیں کر پاؤں گا. 700 سال بعد اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم دین، جید عالم دین، 700 سال پہلے لکھی ہوئی ایک کتاب کے اوپر، یعنی وہ اتنی اپ ڈیٹ ہے آج بھی 700 سال بعد بھی، کہ اس موضوع میں مطلب آپ دیکھیں نا، اس جو مصنف ہے ابن حجر آتھر ہے، آپ اس کو سلام دیں نا. 700 سال بعد بھی کوئی اپنے دور کا بڑا محقق ان کی کتاب کے اوپر، اور ان کی کتاب میں کتنی حدیثیں ہوں گی، ہزاروں حدیثیں ہوں گی، اس میں 4 حدیثیں جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتے. تو یہ موضوع کا گہرا مطالعہ. مادری زبان کے علاوہ بین الاقوامی زبانوں مثلا عربی اور انگریزی سے بھی واقفیت رکھتا ہو. ایک اچھا محقق آپ تبھی بن سکتے ہیں بھائی، آپ کو ایک اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ ایک دوسری انٹرنیشنل لینگویج آنی چاہیے. یا آپ کی عربی اچھی ہو یا انگریزی اچھی ہو، ورنہ تو اردو میں ہی گھومتے رہیں گے. فل دنیا آپ کی اردو ہوگی نا. اب سارا علم تو اردو میں نہیں ہے نا، بہت کچھ عربی میں لکھا گیا اور بہت کچھ جو ہے وہ انگریزی کے اندر بھی لکھا جا رہا ہے. اور اگر دونوں زبانوں کے اندر مطلب وقت کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت بڑھانی چاہیے. اور صلاحیت ایسی بڑھتی ہے مسلسل مطالعے سے. اور بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. ہمارے پروفیسر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب یونیورسٹی آف سرگودا کے وائس چانسلر بھی رہے، بہت قابل آدمی تھے، بہت ماشاءاللہ سے ذہین. تو ایک دفعہ ایسی کلاس میں، ہماری پی ایچ ڈی کی کلاس تھی، کورس وقت چل رہا تھا، تو اس میں ایک بات چل پڑی عربی زبان کے حوالے سے کہ عربی زبان ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں ایک ٹپ بتائی. انہوں نے کہا میں نے کیسے سیکھی؟ کہتے میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں نے رات کو سونا نہیں جب تک میں 100 صفحے نہ پڑھ لوں عربی کے. شروع میں مطلب وہ صفحے پڑھتا تھا 100 کہ جن میں ذرا کھلی سی لکھائی ہوتی تھی، لائنیں جو ہے وہ کم ہوتی تھیں، چھوٹے صفحے ہوتے تھے. آہستہ وہ کہتے میں نے 1 سال ایسے کیا، مجھے عربی آ گئی اور بہت اچھی عربی تھی، اچھی بول بھی لیتے تھے، اچھی لکھ بھی لیتے تھے. اور کوئی مدرسے کا اس طرح سے بیک گراؤنڈ نہیں جیسا ہمارا ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد بھی نہ بولنی آتی ہے نہ لکھنی آتی. پریکٹس. تو اسی طرح سے انگریزی بھی اسی طرح سے ہے بھائی، پڑھتے رہیں آ جائے گی، سنتے رہیں آ جائے گی، اسی طرح سے. تو اچھا جو محقق ہے آپ دیکھیں گے اس وقت بھی وہ 1 سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ 7-8 زبانیں جانتے تھے، پیرس والے ڈاکٹر حمید اللہ، فارسی، فرینچ، جرمن، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے عربی، اردو. تیسرا یہ ہے کہ تحقیق کے اصول و ضوابط اور اسالیب و مناہج سے واقف ہو. ایک محقق، ہم ایک اچھے ریسرچر کی بات کریں. آپ ایک اچھا ریسرچر بننا چاہتے ہیں نا، ایک اچھا ریسرچر ہی اچھی ریسرچ پروڈیوس کر سکتا ہے. آپ اچھے ریسرچر نہیں ہیں تو کیا مطلب کچرا لے کے آ جائیں گے نا ریسرچ کے نام پہ. تو اچھا ریسرچر کسے کہتے ہیں؟ اچھی ریسرچ پروڈیوس کرنے کے لیے
بہت ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اچھا ریسرچر کیا ہے. تو تحقیق کے اصول و ضوابط سے واقف ہو. اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں اصول تفسیر کیا ہے، وہ کہ میں نے تفسیر لکھنی ہے، تفسیر کرنی ہے. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حدیث کی تحقیق کرنی ہے، تو نہیں نہ کر پائے گا. تو اصولوں کا علم ہو، اصول و ضوابط کا علم ہو. تو ایک بندے کو جو ہے وہ ڈرائیونگ کرنی ہی نہیں آتی، تو اب وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے گا تو کیا کرے گا؟ ایکسیڈنٹ کرے گا. اگر کسی کو ڈرائیونگ کے اصول و ضوابط کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایکسیڈنٹ کر بیٹھے گا. اسی طرح سے اگر تحقیق کے اصول و ضوابط کا علم نہیں ہے تو تحقیق کے نام پہ کیا کرے گا؟ فساد برپا کرے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ یہ بھی بہت اہم ہے، جو ہمارے ہاں ایک کمی ہے خاص طور پہ علوم اسلامیہ کے اسٹوڈنٹس میں. دیگر سماجی اور انسانی علوم میں بھی کچھ نہ کچھ درک رکھتا ہو. اچھا محقق وہ ہوتا ہے کہ آپ کو نفسیات کی الف بے کا پتہ ہو، آپ کو فلسفے کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو، آپ کو معاشیات اور سیاسیات کی فنڈامنٹلز مبادیات کا علم ہو، آپ کو سوشیالوجی کے بڑے بڑے نظریات کا علم ہو. یہ اچھا. اب دیکھیں نا، مطلب کہیں پہ ڈاکٹر اسرار جو ہے وہ تقریر کر رہے ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار وہ کیا وجہ ہے؟ میڈیکل سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے، دنیا کے علوم کے ساتھ ملا کے قرآن مجید کی شرح اور اس کا بیان. سائیکالوجی، ماڈرن سائیکالوجی کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی ماڈرن سائنس کا ذکر کرتے ہیں، پھر قرآن مجید کی تفسیر. تو انسان انسپائر ہو جاتا ہے نا، ایک پڑھا لکھا آدمی فوراً انسپائر ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ جامعہ رحمانیہ میں ایک دفعہ وہ مسجد اندر چھوٹی سی ہے، تو وہ باہر صحن میں ہم لوگ بیٹھے تھے. رمضان کی رات تھی، کوئی طاق رات تھی. تو وہاں پہ جو انہوں نے اسپیکر بلوائی ہوئی تھی، بظاہر ان کا حلیہ ایسی جیسے مولویوں کا حلیہ ہوتا ہے، لیکن وہ ڈبل پی ایچ ڈی تھے. تو وہ بیٹھے ہوئے اور ممبر پہ خطاب کر رہے. اچانک انہوں نے انگریزی بولنا شروع کر دی. تو میرے دائیں بائیں وہ جیسے کوئی ممی ڈیڈی بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جینز کی پینٹ پہنی ہو رہی ہو. میں نے دیکھا اچانک انہوں نے انگریزی سنی تو ان کے کان کھڑے ہوئے اور وہ ایسے جیسے دروازے کے اندر سے جھانک کے دیکھنے لگے کہ یہ کون سا مولوی ہے، یہ کون سا مولوی. ٹھیک ہے. تو یہی ہے نا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تحقیق سے انسپائر ہوں تو آپ دوسرے سبجیکٹس کا آپ کو درک ہونا چاہیے، دوسرے سبجیکٹس کی آپ کو ہاؤ نہ ہونی چاہیے. سائیکالوجی کا آپ ٹچ دیں. مطلب سائیکالوجی ظاہری بات ہے سارا تو فساد نہیں ہے نا، بہت انسانی نفسیات کا مطالعہ ہے نا، سب تو غلط نہیں ہے نا جو مغرب نے کیا. بہت ساری اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو ہمارے دین نے بھی کہی ہیں. تو آپ کہیں کہ جی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. آج ہی ایک یونیورسٹی پروفیسر مجھے کہہ رہے تھے کہ یار تم مل کے جو ہے نا سائیکالوجی کے اوپر کوئی کتاب لکھتے ہیں. تو انہوں نے ایک ویڈیو مجھے شیئر کی. ویسٹ میں سائیکالوجسٹ نے ایک ریسرچ کی. وہ ریسرچ یہ کی کہ 3 ماہ کا جو بچہ ہے وہ بھی خیر اور شر کی تمیز رکھتا ہے. 3 ماہ کا بچہ، اس کے اوپر ریسرچ ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی وہ آپ کہیں نا 1-1.5 سال کا بچہ وہ تو ہے ہی ہے. تو یہ کیا بات ثابت کرتی ہے؟ یہ وہ بات ثابت کرتی ہے جو ہماری حدیث میں ہے کہ فطرت کے اندر اللہ نے دین رکھ دیا ہے، خیر اور شر کی تمیز. یعنی انہوں نے کیا کیا؟ ایکسپیریمنٹس کیے نا. 3 ماہ کے بچے کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے گئے، وہ سب اس ویڈیو میں شیئر کیے گئے. وہ ایکسپیریمنٹس کیا شیئر کیے گئے کہ مطلب 2 بھالو ہیں، ایک بھالو جو ہے وہ اس کا ایٹیچیوڈ اچھا ہے، رویہ، ایک کا برا ہے. تو اب وہ اس کی آنکھوں کی مطلب وہ دیکھتے ہیں کیا نام ہے حرکت، کہ وہ کس طرف دیکھ رہا ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ، بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ وہ اچھے ایٹیچیوڈ کی طرف جاتا ہے. یعنی 1-1.5 سال کا بچہ تو باقاعدہ فزیکلی جاتا ہے اچھے ایٹیچیوڈ کی طرف، لپکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ 3 ماہ کا بچہ بھی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے میسج دیتا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ہے سائنٹیفکلی کہ چھوٹا بچہ جو ہے 3 ماہ یا اس ایج کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو کنسنٹریٹ کرتا ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے مختلف جو ڈسپلنز ہیں اس کو کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری ریسرچ. یہ اب یونیورسٹیز میں بہت زیادہ چل رہی ہے. انٹر ڈسپلنری ریسرچ کہتے ہیں 2 ڈسپلن کو ملا کے ریسرچ کرنا. یعنی آپ کہتے ہیں میں اسلامک سائیکالوجی میں ریسرچ کر رہا ہوں، اسلامک پلس سائیکالوجی. میں اسلامک اکنامکس میں ریسرچ کروں گا، اسلامک پلس اکنامکس. اکنامکس ایک ڈسپلن ہے، وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے. اسلامک اسٹڈیز ایک ڈپارٹمنٹ ہے.
تو اس کو کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری. میں اسلامک سوشیالوجی میں ریسرچ، میں اسلامک جو ہے وہ پالیٹکس میں جو ہے وہ ریسرچ کروں گا. تو مختلف ڈسپلنس کو ملا کے ریسرچ کرنا. اب تو تین ڈسپلنس، اب جیسے سائنسز میں دیکھیں نا، بایو کیمسٹری، بایولوجی اور کیمسٹری کو ملا کے جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا، ایک نیا ڈسپلن بنا دیا. جیو فزکس، جیولوجی، جیوگرافی کو اور فزکس کو ملا کے ایک نیا ڈسپلن. وہاں تو انٹر ڈسپلنری کے نام پہ نئے نئے ڈسپلن متعارف کروا رہے ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے بدقسمتی سے. ہمیں جانا چاہیے اس طرف بھی. جو ہے جو سوشل سائنسز ہیں، جو دیگر سبجیکٹس ہیں، فیلڈز ہیں، ان کے ساتھ ملا کے آپ دیکھیں گے آپ کو بڑے ٹاپکس مل جائیں گے، بہت موضوعات مل جائیں گے. تو جو لوگ ہمارے یہاں سوسائٹی میں معروف ہوئے، جنہیں دانشور شمار کیا گیا سوسائٹی میں، جیسے علامہ اقبال ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا مودودی کی مثالیں، مطلب ان سے ہمیں اختلاف ہوں جتنے بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ سوسائٹی نے ان کو مانا ہے نا، ایک بڑا آدمی مانا ہے نا. وہ کس وجہ سے؟ کہ یہ سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز، فلاسفی کو جانتے تھے یہ لوگ. جیسے علامہ اقبال فلاسفی میں بہت ماہر تھے، اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد لٹریچر اور ادب میں بہت اچھا ان کا درک تھا. اسی طرح سے مولانا مودودی آپ کہہ لیں کہ سوشل سائنسز کے اندر ان کا جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر ان کا جو ہے وہ سیاسیات میں ان کا بہت اچھا جو ہے وہ مطالعہ تھا. تو یہ چیزیں ہوں تو آپ ایک ایسی چیز لے کے آئیں گے کہ دنیا اس کی طرف لپکے گی. کہ آپ کوئی دوسرا موضوع لے لیں جو آپ کو پسند ہو. اکنامکس اچھی لگتی ہے اس کو اپنے مطالعے میں رکھا کریں، سائیکالوجی اچھی لگتی ہے اس کی کتابیں اپنے مطالعے میں رکھا کریں. اس طرح سے آپ کی ریسرچ جو ہے، جو آپ کی اپنی ہوگی ایم فل پی ایچ ڈی کی اسلامک اسٹڈیز کی، وہ ایک اچھی ریسرچ آپ پروڈیوس کر پائیں گے. ایک جیسے کہتے ہیں نا فلیور دے کے، ایک دوسرے سبجیکٹ کا فلیور دے کے، جیسے وہ آئس کریم میں فلیور ہوتے ہیں نا، تو اس فلیورز کے ذریعے. پھر یہ ہے کہ جدید جو تکنیکی آلات ہیں اور ذرائع ہیں، جیسے کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، ہمارے ہاں لوگ اس کے استعمال سے کچھ لوگ واقف ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے، اور بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم واقف ہیں، حقیقت میں وہ بھی آدھے واقف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کبھی آپ گوگل کریں نا، اور آپ اگر 10 سال سے فیس بک استعمال کر رہے ہیں، مطلب مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا، کچھ 6-7 سال ہو گئے ہیں، تو ایک آدھ مہینے پہلے مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ پتہ نہیں میں بھی شاید 6-7 سال سے فیس بک استعمال کروں، ہو سکتا ہے کچھ فیچرز میرے اس کے سامنے نہ ہوں. تو میں نے ایسے گوگل میں سرچ کیا کہ فیس بک کے وہ فیچرز جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، تو 30-32 میرے سامنے آ گئے جو مجھے بھی نہیں پتہ تھے. سمجھ رہے ہیں؟ باوجود کہ میں 6-7 سال سے استعمال کر رہا تھا، اچھی بھلی استعمال کرتا ہوں. تو اسی طرح سے بعض اوقات ہم نیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے تو بڑا اچھا استعمال کرنا آتا ہے نیٹ کا. ہم کوئی اسلامک سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہوتے ہیں شاملہ، اور ہم سمجھتے ہیں یار بڑا اچھا ہمیں استعمال، لیکن اس میں کچھ ایسے فیچرز ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، جو ہماری ریسرچ کو بہت جو ہے وہ مطلب پاور دے سکتے ہیں، اس کو بہت مضبوط کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اس میں جو نئی آپشنز ہیں اس کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں انٹرنیٹ کے اندر، کمپیوٹر کے ذریعے سے. اب تو یہ دنیا خیر بہت وسیع ہو گئی ہے، نیٹ کی دنیا. ملینز آف بکس پڑھی ہیں اسلامک اسٹڈیز کی. تو مطلب وہ کتابیں اب دیکھیں، میں نے اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں بعض اوقات ایک کتاب کو یقین مانیں بلا مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں، کوئی کتاب میں نے کوئی 30 مرتبہ سرچ کی ہوگی لیکن نہیں ملی، لیکن اس کے بعد شاید 31ویں مرتبہ مل گئی سرچ کرنے سے. یہ بھی ہوتا ہے. آپ طریقے مطلب اس کو بدل کے اس کو ریسرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے آپ لرن بھی کرتے ہیں. بہت دفعہ مجھ سے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر یہ چیز نہیں مل رہی، میں کہتا ہوں اچھا اس طرح سے تلاش کرو، پھر دیکھو ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اور بعض اوقات مل بھی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو گوگل پہ جو ہے وہ لفظ لکھنا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کا استعمال آتا ہے. نہیں، ایسا نہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے نا وہ اس کو عربی میں سرچ کریں تو اچھے ریزلٹس آتے ہیں. اب آپ کو چونکہ عربی نہیں آتی اس کی بنانی، اس لیے آپ کو ریزلٹس نہیں ملتے. بعض اوقات انگریزی میں اچھے آتے ہیں، بعض اوقات اردو میں سرچ کرنے کے. پھر یہ ہے کہ کچھ جیسے کی ورڈز ہوتے ہیں نا، کی ورڈز ان کو کہتے ہیں، وہ کی ورڈز اگر آپ استعمال کریں تو اچھی سرچ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو یہ ہے کہ جدید تکنیکی آلات جو ہے وہ ان کے حوالے سے مطلب کوشش کی جائے کہ ان کے حوالے سے آپ کی جو ہاؤ نو ہے وہ بڑھتی رہے. اور جو آدمی ایک عرصہ دراز سے استعمال کر رہا ہے اچھے طریقے سے، تو اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لے لینی چاہیے مدد. یہ تو تھے کچھ علمی اوصاف.
ذہنی اوصاف کی اگر ہم بات کریں کہ ایک محقق کے ذہنی اوصاف کیا ہو سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ محقق جو ہے وہ تقلید نہیں کرتا. اب تقلید تو ایک تقلید کی بات ہمارے ہاں جو ہے وہ حنفی اور اہل حدیث کے ہاں ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. وہ ایک 100 سال کا قضیہ ہے، جھگڑا ہے، اس کو ہم نہ نمٹا سکتے ہیں اور نہ اس جھگڑے کو ہم ختم کر سکتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں تقلید کو اس کے لغوی معنی میں استعمال کرتے ہوئے کہ دیکھیں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ ریسرچر ہیں، آپ سچ کو تلاش کرنے جا رہے ہیں. تو اگر آپ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں میں مقلد ہوں یعنی اس تحقیق میں، تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ سچ تلاش نہیں کرنے جا رہے، آپ پہلے سے ایک سچ کو مانتے ہیں، آپ اس سچ کو ثابت کرنے جا رہے ہیں. پھر آپ کا یہ جو تحقیق کا دعویٰ ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے اگر آپ یہ پوزیشن لے لیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اپنی اس تحقیق میں دیکھیں ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے اور وہ بالکل ٹھیک کی جاتی ہے کہ جو پی ایچ ڈی کرتا ہے نا وہ بھی مجتہد ہوتا ہے، لیکن وہ مجتہد فی المسئلہ ہوتا ہے. سمجھ گئے بات؟ یعنی ایک مسئلے میں اس نے 5 سال لگا دیے نا، ایک مسئلے کے اوپر 5 سال تحقیق کی، اس مسئلے میں وہ مجتہد ہے. ویسے مجتہد نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں فتویٰ دینا شروع کر دے، لیکن یہ کم از کم اس مسئلے میں وہ مجتہد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ریسرچر جو ہے ایم فل کا، پی ایچ ڈی کا، جس موضوع پہ وہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اس موضوع پہ وہ چھوٹا موٹا مجتہد ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی رائے دینے کا اس کو اختیار ہوتا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ محقق جو ہے وہ تقلید نہیں کرتا. اس سے کیا مراد ہے؟ بلا تحقیق کسی بات کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی تحقیق کے ساتھ، تحقیق ہی اس نے کرنی ہے، تحقیق کے ساتھ اس نے بات جو ہے وہ قبول کرنی ہے. تو اب مطلب اس میں یہ نہیں ہے. اب وہ جو ہمارے ابھی پروفیسر صاحب جو تھے ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب، انہوں نے ہی، کیونکہ ہم نے اصول تحقیق کا مادہ انہیں سے پڑھا تھا، ریسرچ میتھڈالوجی، تو انہوں نے ہی اپنی کلاس میں ایک اور مثال بھی بیان کی کہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ میرے پاس مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں، معروف شخصیت ہیں، بریلوی اسکول آف تھاٹ کے بڑے علماء میں سے ہیں. تو ان کی ایک کتاب ہے فوز مبین در رد حرکت زمین. اس طرح سے 2-3 رسالے اور بھی ان کے ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی. فوز مبین یعنی بڑی واضح دلیل ہے میرے پاس در رد حرکت زمین، اس بات کو رد کرنے میں کہ زمین حرکت نہیں کر رہی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ ایم فل کرنا چاہ رہا تھا اس موضوع کے اوپر، اور وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ سر میں یہ چاہتا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا یہ جو ایک ہے رسالہ ہے، میں اس کے اوپر تحقیق کروں اور یہ ثابت کروں کہ زمین حرکت نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے، اب انہوں نے جو اس کو جواب دیا، میں ان کا جواب صرف لٹرلی نقل کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب کا. وہ کہتے ہیں میں نے اس اسٹوڈنٹ کو کہا کہ تم کہہ رہے ہو زمین حرکت نہیں کر رہی، تمہاری اس بات سے تو میرا مطلب دماغ حرکت کرنا شروع ہو گیا ہے. تو تم کہہ رہے ہو کہ زمین حرکت نہیں کر رہی یا زمین نہیں گھوم رہی، اس قسم کی بات کی کہ تمہاری بات سے تو میرا دماغ گھوم گیا اور تم کہتے ہو زمین نہیں گھوم رہی. تو مطلب جس دور میں ہم بیٹھے ہیں اس دور میں ہم ایسی بات کریں گے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے کسی بڑے امام نے ایسی بات کہہ دی جو کہ ان کے فیلڈ سے متعلق نہیں تھی. ظاہری بات ہے سائنس ان کا فیلڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ان کا فیلڈ تھا علوم دینیہ، اسلامک اسٹڈیز. ٹھیک ہے، تو انہوں نے دوسرے فیلڈ میں بھی کچھ باتیں کر دیں جس میں سے ہو سکتا ہے کوئی بات ٹھیک نہ ہو، سائنس کی جو اپ ڈیٹڈ نالج ہے اس کے مطابق نہ ہو. تو اب اگر ہم ان کی بات کو ثابت کرنا شروع کر دیں گے آج کی دنیا میں اور اس کے اوپر ہم ایم فل اور تھیسس کرنا شروع کر دیں گے جبکہ سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی، تو لوگ ہمارا مذاق بنا لیں گے. ٹھیک کہ یہ مذہب کے نام پہ کیا تحقیقیں پیش کر رہے ہیں. مطلب یہ بندہ اگر اس بات پہ تحقیق کرے گا کہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے، اگر آپ اس پہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھیں، اس طرح سے نہیں. مطلب جو ایک سائنٹیفک چیز ہے وہ ایک سائنٹیفک چیز ہے، اس کا ہمارے اس سے نہیں تعلق مذہب سے. ہمارا مذہب کا دائرہ جو ہے وہ سائنس کا دائرہ نہیں ہے کہ ہم اس میں بھی جو ہے وہ بڑے بڑے کلیم کرنا شروع کر دیں. دوسری چیز کیا ہے کہ محقق ضعیف الاعتقاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ضعیف الاعتقاد آدمی کبھی بھی تحقیق نہیں کر سکتا، توہم پرست نہیں ہوگا. محقق جو ہے وہ کبھی توہم پرست نہیں ہوگا. اب جیسے دیکھیں نا کہ فلاں چشمے کا پانی جو ہے وہ اس سے بڑی شفا ملتی ہے، سکن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے،
یہ نہیں. اب اگر اس کا یہ ضعیف الاعتقاد ہوگا نا تو وہ جا کے استعمال کرے گا اور ٹھیک بھی ہو جائے گا, تو فوراً اپنی تحقیق میں لکھ دے گا کہ میں نے خود جا کے استعمال کیا, اور سچا بھی ہوگا اس میں کہ میں نے خود جا کے استعمال کیا اور میں ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر ضعیف الاعتقاد نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ سائنٹیفک ریزن تلاش کرے گا. وہ کہے گا نہیں بھائی اس جو ہے اس پانی کے اندر ایسی مطلب جو ہے وہ اس کے اندر کیمیکلز ہیں کہ جو آپ کی سکن کے لیے ٹریٹمنٹ کا باعث بن جاتے ہیں. سائنٹیفک توجہ کر دیں, بات سیدھی ہوگی. تو ضعیف الاعتقاد آدمی غلط نتائج سامنے لے کے آئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے اپنی ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے ایک بات کو فوراً مان لے گا اور اس پہ ریسرچ کے تقاضے پورے نہیں کرے گا. تیسری چیز, محقق عام طور چیزوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بہت اہم بات ہے. پہلے سے آپ کو یقین ہے کہ یہ ہے, بھائی تھیسس میں یہ ہوتا ہے نا, آپ کا ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے نا, فرضیہ ہوتا ہے. آپ ایک چیز فرض کرتے ہیں یہ ہے کہ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ پہلے سے یقین کر کے بیٹھے ہوں یہ ہے تو پھر تو تحقیق نہیں ہے نا. عموماً ہوتا یہی ہے یا یہی ہوتا ہوگا, لیکن ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ محقق جو ہے وہ چیزوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. محقق مواد کو منظم اور مرتب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ بھی بہت اہم ہے. اگر آپ کو مواد منظم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر, آرگنائز کرنے کی, اس کو ترتیب دینے کی. اچھا جس کا میتھس اچھا ہو نا وہ بڑا اچھا محقق ہوتا ہے. میتھس میں سٹیپس ہوتے ہیں, میتھس آپ کے ذہن کو بہت آرگنائز کر دیتا ہے. آپ ایک جب کوشچن جو ہے وہ حل کرتے ہیں نا, سوالو کرتے ہیں نا, آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. تو جس کا میتھس اچھا ہو وہ اگر تھوڑی سی محنت کرے نا تو اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے. محقق کو اچھے حافظے کا مالک ہونا چاہیے. مطلب کسی کتاب میں کوئی چیز پڑھی ہے تو اب یاد بھی رہنی چاہیے نا کہ فلاں جگہ پڑھی تھی. اگر بھول جائے گا تو کیسے اس کو اپنے تھیسس میں نوٹ کرے گا. چلیں اگر اس زمانے میں تو یاد کرنے سے ہوتا تھا, اب لوگ لکھ لیتے ہیں. اب تو اس سے بھی آسان کام ہے بھائی, آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے, فوراً تصویر لیں, ٹھیک ہے, اسمارٹ فون میں محفوظ کر لیں. محفوظ ہونی چاہیے چیز آپ کے پاس, اور جب محفوظ کریں تو اس کا ٹائٹل پیج بھی ضرور محفوظ کریں, اور اس کی پرنٹ لائن یعنی اندر والا پیج جس پہ سن اشاعت وغیرہ لکھا ہوتا ہے وہ بھی ضرور محفوظ کریں. پھر جو چیز آپ کو پسند آئی ہے اقتباس میں سے اس کی امیج لے لیں, اور یہ ساری امیجز جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیں. اب تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں نا, اتنا لمبا چوڑا لکھتے جائیں. پہلے تو لوگ لکھتے تھے ہاتھ سے, لائبریری میں جا کے بیٹھتے تھے, کتابیں نکالتے تھے, پھر لکھتے تھے پورا, یا فوٹو کاپی کروا لیتے تھے. اب تو امیج لے لیتے ہیں ہم, آسان ہے بہت. اخلاقی اوصاف, محقق کے اخلاقی اوصاف. تحقیق سے اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو. یہ تو بہت اہم ہے نا, یعنی دنیا, دولت یا مرتبے کے اصول کے لیے دیکھیں دنیا تو مل ہی جائے گی نا. ایم فل پی ایچ ڈی کریں گے تو ظاہری بات ہے ڈگری ملے گی تو جاب بھی ملے گی, سارا کچھ ہوگا. ہاں 5,000 کی انکریمنٹ لگ جائے گی, 10,000 کی انکریمنٹ لگ جائے گی. لیکن یہ اتنا بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے وہ بتا دیتے تھے خود, پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب کہتے تھے کہ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو آ کے کہتے ہیں سر ایم فل پی ایچ ڈی کروا دیں, کو 5,000 کی انکریمنٹ لگ جائے, 10,000 کی انکریمنٹ. مطلب ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تحقیق کر لوں, سوسائٹی کے لیے کوئی مفید کام کر لوں. وہ تو ملنا ہی ملنا ہے نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ملنا ہے تو ہم نے لینا نہیں ہے, یہ نہیں کہہ رہے. لیکن اس کو اصل مقصود نہ بنائے. اگر اس کو اصل مقصود بنائے گا نا تو کیا ہوگا, تحقیق کا معیار گر جائے گا نا. پھر وہ کیا کہے گا, یار بس مقالہ جمع کرواؤ کسی طرح, یار کوئی 3rd کلاس ٹاپک جو اپروو ہو جائے, بس جو نکل جائے کسی طرح کمیٹی سے, جس طرح سے بھی. سرقہ اور فریب سے پاک ہو, یہ بھی بہت اہم ہے. سارق تو سمجھتے ہیں نا ادبی چوری, جو ہے چوری نہیں کرنی, دھوکہ نہیں دینا, ٹھیک ہے. کسی اور کی تحقیق کو آگے پیچھے کر کے اپنے مقالے میں پیش نہیں کرنا. جن سے استفادہ کیا ہے ان کو اپنے ریویو لٹریچر کے اندر مقدمے میں ذکر کرنا ہے. تو علوم اسلامیہ میں بہت سرقہ ہو رہا ہے بھائی, بہت سرقہ ہو رہا ہے.
میں مطلب کچھ جگہوں پہ مجھے خود ایگزامینر بن کے جانے کا اتفاق ہوا ایم فل وغیرہ کے تھیسز میں وائوا لینے کے لیے. یقین مانے 8 صفحات 16 صفحات کی کوٹیشن چل رہی ہے. کوٹیشن سمجھتے ہیں؟ اقتباس، ایک لفظ بھی مقالہ نگار کا نہیں ہے. 16 صفحات میں کوٹیشن ہے، پھر آگے 8 صفحات میں. اب چلیں آپ نے اس کے نام سے بھی دے دی ہے، لیکن خود آپ کا اپنا کیا ہے بھائی؟ اس میں صرف اللہ عز و جل فرماتا ہے یا فلاں امام صاحب لکھتے ہیں، بس یہ آپ کی ہے. باقی یہ اللہ کے رسول وسلم کا یہ ارشاد ہے، بس آپ کا اپنا پوری تھیسس میں یہی 2-4 جملے ہیں. تو یہ سرقہ اور فریب سے پاک ہو. ٹھیک ہے، انگریزی میں تو نہیں چلتا، انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنا لیا، ٹرنٹن کہتے ہیں اس کو. انگریزی والے تو خوب پھنسے ہوئے ہیں. اب وہ ٹرنٹن انہوں نے وہاں تک پہنچا دیا کہ وہ آئیڈیا بھی پکڑ سکتا ہے. پہلے ٹرنٹن کیا کرتا تھا؟ ٹرنٹن ایک سافٹ ویئر ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو تھیسز آتا ہے نا سائنسز میں، انگریزی میں، سوشل سائنس میں، سائیکالوجی کا، فزکس کا، کیمسٹری کا، بایو کا، کسی کا بھی، وہ تھیسز انہوں نے ایک مطلب جیسے کہیں کہ ایک پورٹل بنا لیا، ایک ہب بنا لی، اس کے اندر ڈال دیے. سب کے دنیا میں جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں سب ایک جگہ ڈال دیے، سافٹ کاپی. اب سافٹ ویئر ساتھ بنا دیا. اب آپ نے لکھا وہ بھی ڈال دیا، اس نے سارے تھیسس سے جو موجود ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ میچ کیا، فوراً ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ فلاں جگہ سے اٹھایا ہوا ہے یا نیٹ سے فلاں جگہ سے اٹھایا ہوا ہے، فوراً پکڑ لیا. ہماری یہ یشی لگی ہوئی ہے اسلامیات والوں کی. اردو میں ہے نا، اردو میں ابھی ٹرنٹن بنا کوئی نہیں ہے، جتنی مرضی جو ہے نا وہ 2 نمبری کیے جاؤ. لیکن اب ایچ ای سی نے ایک کام کیا ہے کہ ایچ ای سی نے ایک ای پرنٹس کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی ہے کہ جس پہ سارے تھیسز انہوں نے ڈالنا شروع کر دیے جو بھی یونیورسٹیز کے ہیں، پی ایچ ڈیز وغیرہ کے. لیکن وہ ہیں پی ڈی ایف میں. اب پی ڈی ایف جو ہے نا وہ سرچیبل کانٹینٹ نہیں ہے، اس لیے سرچ تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ کوئی محقق جس کو کوئی زیادہ تحقیق کا شوق ہوگا وہ وہاں کبھی چلا جائے گا کہ میرا کوئی کام ہو جائے، اور وہاں سے کوئی 15-20 تھیسز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرے گا اپنے موضوع سے متعلق، تو وہ کہے گا یار وہ کمال ہی کیا ہوا، انہوں نے ایک دوسرے سے استفادہ کر رہے ہیں سارے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ پھر خوب دعائیں دے گا آپ کو. تو اب یہ ایک چوراہے پہ کم از کم آ چکے ہیں پی ڈی ایف میں. اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی اردو کا بھی کوئی ٹرنٹن بن جائے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اسلامیات والوں کو پھر لبرل جو ہے نا وہ کیسے لتر لگاتے ہیں کہ ان کی کتنی پلیجرزم نکلتی ہے. ایچ ای سی ریکگنائزڈ ریسرچ جرنل ہوں یا آپ کے تھیسز ہوں، یقین مانیں اتنا پلیجرزم ہے، جتنا جھوٹ بولیں اتنا کم ہے. اتنا سرقہ ہے، اتنی چوری. ایک ہی موضوع کے اوپر 3 تھیسز میں نے دیکھے، 3 تھیسز ایک ہی موضوع کے، خود میں نے جو دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اب میں موضوع بھی نہیں بتاتا. ایک نے کیا اس موضوع پہ، پھر دوسرے نے اسی موضوع پہ کیا، پھر تیسرے ایک شخصیت کے اوپر تھے، اور تینوں جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک نے کام کیا دوسروں نے اس سے استفادہ کیا. ایک چوتھا مجھے ایک دفعہ کہنے لگا کہ سر میں نے اس موضوع پہ کام کرنا. میں نے کہا 3 ہوئی ہیں. ہاں تم ان کو دیکھ ایک چوتھا تیار کر لو، یہی کر سکتے ہو اور کیا ہے. پھر شخصیات کے اوپر اب آپ دیکھ لیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے اوپر 20 تھیسز، پی ایچ ڈی کے 20 تھیسز. بھائی اب مجھے بتائیں ایک شخصیت پہ پی ایچ ڈی کے 20 تھیسز اگر ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے، کیا نکالیں گے اس میں سے؟ وہ ایک دوسرے سے استفادہ کریں گے نا، اور کیا کریں گے. تو اس طرح سے نہیں. یہ جو ہم نے کام چلایا ہوا ہے نا، جیسے ہم اردو بازار میں کتابیں پبلش کر رہے ہیں نا، ٹائٹل کے عنوان بدل بدل کے، اسی طرح سے ہم جو ہے وہ مقالات کے عنوان بدل بدل کے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. غیر جانبدار ہو، متعصب نہ ہو، باعث نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اخلاقی اوصاف میں سے ہے. دیکھیں آپ کا مسلک 100% ٹھیک نہیں ہے. آپ کے مسلک سے اگر آپ کو اتفاق ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے نا کہ آپ کو 95% اتفاق ہوگا اپنے مسلک کی باتوں سے. 5% باتیں آپ کو اپنی مسلک کے لوگوں کی بھی بری لگتی ہوں گی، تو کبھی اپنے مسلک پہ بھی نقد کر دیا کریں، کبھی اپنی بھی غلطی مان لیا کریں. کوئی 5% آپ کی بھی غلطی ہوا کرے گی نا. ہر وقت تو غلطی دوسری کی طرف سے، مطلب غلطی بھی اتنی سیانی ہوتی ہے کہ ہر وقت
ہر دفعہ دوسرے کے حق میں ہی نکلتی ہے، میرے حق میں نہیں نکلتی، تو کبھی ہماری بھی تو نکلنی چاہیے نا. تو تنقید میں باعث نہیں ہونا چاہیے. باعث آدمی کون ہوگا کہ کبھی اپنی غلطی نہ مانے، کبھی اس کی غلطی نہ نکلے، کبھی اس کے مسلک والے کبھی غلطی پہ نہ ہو، بس دوسرا غلط ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اخلاقی اوصاف میں یہ بھی ہے حقیقت پسند ہو، یعنی نئی حقیقت واضح ہونے پہ اسے قبول کرنے کا مادہ رکھتا ہو، ایکسیپٹ کر سکتا ہو. یہ نہیں کہ آپ ریسرچ کرنے بیٹھے تو ایک نئی حقیقت سامنے آ گئی، او ہو یار یہ کیا ہو گیا، ہم تو کچھ ثابت کرنے چلے تھے تو کچھ اور ثابت ہو رہا ہے، چلو اس کے نتائج تبدیل کرو. نہیں، یہ نہیں. احساس برتری کا شکار نہ ہو. منکسر المزاج، محقق کو منکسر المزاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب ایسے جملے نہ استعمال کریں تھیسس میں کہ ہماری رائے یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نہیں، انکساری کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ نے راتیں لگائی ہوں گی، اتواریں بھی لگائی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے لوگوں نے کوئی محنت نہیں کی. عاجزی کے ساتھ کہ اور لوگوں کی یہ رائے ہے، ہماری بھی ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی. اسی طرح ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو ساتھی ہیں شبان ختم نبوت کے، ان کو ہم نے مدعو کیا، وہ الحمدللہ یہاں ورکشاپ دے کے گئے. اسی طرح ہمارا میڈیا کے حوالے سے مختلف پوسٹیں عالی ہوتی ہیں، حدیث کے نام پہ، قرآن کے نام پہ، آثار کے نام پہ، اقوال کے نام پہ. اسی طرح جو ہے وہ آج کی خوبصورت بات کے نام پہ الحمدللہ وہ بھی آپ الحکمہ انٹرنیشنل اس کے پیج پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح علماء کے اور اسی طرح سکالر حضرات، مختلف سکالر حضرات، ان کے بیانات ہم دے رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اچھے اچھے سپیکر لوگوں کے سامنے لائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں بڑے باصلاحیت ہیں، بڑے باکمال علم رکھنے والے ہیں اور ان کی قوت گویائی بڑی اچھی ہے، لیکن ان کے پاس اسٹیج نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک محلے کے، ایک مسجد کے، علاقے کے ہو کے رہ گئے ہیں. ان کو ہم لانا چاہ رہے ہوں. پر اسی طرح اس حوالے سے آپ بھائی جو بیان کرنا چاہتا ہو، اس طرح کی سیریز رکھتا ہو ذہن میں، وہ بھی ہمارے سے رابطہ کر سکتا ہے. ممبر الحکمہ کے حوالے سے کوئی مشاورت کرنا چاہے، مشورہ کرنا چاہے، فون پہ ہم اویلیبل ہیں. اسی طرح ادھر بھی ادارے میں موجود ہیں. اس کے علاوہ خدمت خلق ہے، اس میں ماہانہ بنیادوں پہ راشن ہم دے رہے ہیں مستحق فیملیوں کو. اس میں 3 قسم کے کرائٹیریا ہیں جو ہماری، ایک تو یہ ہے کہ وہ مستحق ہو، دوسرا یہ ہے کہ سفید پوش ہو، تیسرا یہ ہے کہ وہ دیندار ہو کم از کم. تو آگے ہماری کوشش ہے کہ ہم کفالت الطالب کے نام سے یا کفالت الاستاد کے نام سے یا کفالت النظام کے نام سے پروگرام شروع کریں. کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو اپنے مالی مسائل کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے. یہ چند ایک چیزیں ہیں، باقی پورا تعارف آپ کو مل سکتا ہے، آپ گروپوں میں ایڈ ہوں. باقی انشاءاللہ الگ سے بھی آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے پیج پہ وزٹ کر لیں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ ان چیزوں کے متعلق بات کر سکتے ہیں. کوئی بچے داخل کروانے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو جو ہے صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ساتھ میں کچھ دین کی تعلیم بھی حاصل کر لے، اور اگر وہ یونیورسٹی کا ہاسٹل کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا تو یہاں پہ رہائش بھی ہے اور میسنگ بھی اس کی فری ہے. دن میں جا کے اس نے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ شام کو اس نے ایک دینی کلاس لینی ہے، اس کے بدلے میں جو وہ یہاں پہ رہ رہا ہے یا یہاں پہ جو میس وغیرہ کا استعمال. تو آخری مرحلے کی طرف اپنے اس ورکشاپ کے تو کچھ مراحل ایسے ہیں جن کا تعلق تحقیق سے پہلے ہے یا جنہیں ہمیں تحقیق سے پہلے جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. سب سے پہلے تو موضوع کا انتخاب ہے. تو بہت اہم بات ہے کہ جب آپ کوئی موضوع منتخب کریں تو آپ کے سامنے اس کے اسباب واضح ہونے چاہیے کہ آپ کیوں یہ موضوع منتخب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب صرف اس وجہ سے کہ اس موضوع پہ خطہ پاس ہو جائے گا. اب سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے کسی موضوع کو منتخب کرنے میں؟ اسٹوڈنٹس کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہوتی ہے؟ بھائی اس پہ جو ہے نا سپروائزر صاحب کہتے ہیں آرام سے پاس ہو جائے گا. تو یہ نہیں، مطلب پاس ہونا ایک ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے، لیکن ہمیں کچھ تھوڑی بہت کوشش تو کرنی ہے نا کہ ایسا موضوع لیں جس سے کوئی مقصد حل ہو، ہماری بھی کوئی لرننگ ہو، سوسائٹی کا بھی کوئی فائدہ ہو.
لفظی تحدید ہونی چاہیے آپ کے موضوع کے اندر. موضوع بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. محدود اخراجات میں آپ کا موضوع نمٹ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. مطلب ایسا موضوع بھی نہ لے لیں کہ اب آپ کہیں کہ جی وہ فرعون کی لاش جو کہ احرام مصر میں پڑی ہے وہ وہی فرعون کی لاش ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. تو اب ظاہر بات ہے آپ کو پہلے مصر وزٹ کرنا پڑے گا نا, تو آنے جانے کا ایئر ٹکٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے وہ موضوع لے لیتے ہیں جی مصاحف عثمانیہ جو کہ پڑے ہوئی ہیں تاشقند میں, اور وہ اسی طرح سے جو حضرت عثمان علیہ السلام سے کی طرف منسوب جو مصاحف ہیں ان کو مصاحف عثمانیہ کہتے ہیں. ایک جو ہے وہ استنبول میں ہے, ایک تاشقند میں ہے, اسی طرح سے ایک جو ہے وہ قاہرہ میں ہے. تو اب آپ ان پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ وہاں جائیں گے, وزٹ کریں گے. تو مطلب ایسا موضوع جو محدود اخراجات میں نمٹ سکتا ہو. تو یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ کو ایک لائبریری خریدنی پڑ جائے ہیں. تو موضوع کی معرفت بھی ہونی چاہیے, یعنی موضوع آپ کے لیے قابل معرفت ہو, آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو. دوسرا ہے امکان تحقیق موجود ہو. اب ذرا ہم تھوڑا جلدی جلدی چلیں گے تاکہ ہم چیزوں سے گزر جائیں. امکان تحقیق, امکان تحقیق سے مراد کیا ہے کہ اس موضوع پہ تحقیق کی پاسبلٹی ہو. ایسا بھی نادر موضوع نہیں لینا یونیک قسم کا ہے کہ جس پہ کوئی کتاب ہی نہ ملے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ موضوع تو پاس ہو جائے گا, کئی اسٹوڈنٹس کو میں سمجھاتا ہوں بھائی موضوع بہت اچھا ہے, پاس بھی ہو جائے گا, ڈیٹا کہاں سے ملے گا. موضوع تم پاس کروا لو گے, اس کی یونیکنیس کی وجہ سے ہے کہ وہ نادر موضوع ہے, لیکن جب کتاب ڈھونڈنے جاؤ گے تو پھر لگ پتہ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہی ہے. اب مجھے کئی کتابیں جو ہیں وہ اپنے موضوع کے لیے یہاں پاکستان میں تو ملتی نہیں ہے, ظاہری بات ہے, ہمارے یہاں سے کتاب کہاں ملتی ہے, وہ نیٹ سے جو مل جائے سو مل جائے. تو کسی دوست کو کہا, وہ سعودی عرب میں کوئی اس کا دوست تھا, وہ وہاں پہ کسی لائبریری میں لائبریرین تھا, اس نے وہاں سے فوٹو کاپی کروائی اور پھر یہاں بھیجی. کوئی عمرہ کرنے والا گیا تھا تو 10 واسطوں سے وہ کتاب ملی. تو یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے, مطلب اتنا پھر آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ لکھ نہیں پائیں گے اگر آپ ڈیٹا اس طرح سے ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے. تو انتہائی نیا موضوع نہ منتخب کریں کہ جس پہ آپ کو پہلے سے کوئی مواد نہ ملے, اور اتنا بھی مطلب جو ہے وہ موضوع ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس موضوع سے متعلق ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کتاب دیکھ رکھی ہو. موضوع کی اہمیت مثلا حالیہ مسئلہ ہو, ٹھیک ہے, ایک تو. دوسرا یہ کہ جسے ہم کہتے ہیں برننگ ایشو ہو, معاشرتی مسئلہ ہو, کوشش کریں سوسائٹی سے متعلق ہو. پھر یہ ہے کہ ذاتی مسئلے پہ تحقیق کرنے نہ بیٹھ جائیں. آپ کا اپنا کوئی مسئلہ ہے تو ظاہر بات ہے آپ کا مسئلہ سوسائٹی کا نہیں ہے, تو اپنے مطلب ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ کہتے ہیں یار میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو ذاتی شوق کے لیے بھی لوگ تحقیق کرتے ہیں. تو ذاتی شوق پورا نہ کریں. ہاں اگر آپ کا مسئلہ ایسا ہے جو سوسائٹی کا بھی ہے تو پھر اس کو منتخب کریں, کیونکہ آپ ایک معاشرے کا مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں. اب آپ کا مسئلہ ہے کہ میرے ابا جان کو میری شادی جلد کر دینی چاہیے, اب اس پہ آپ تھیسس لکھنا شروع کر دیں, تو مطلب یہ اب آپ کا ایک ذاتی مسئلہ ہے, اس کے لیے تھیسس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ابا جان کو بس قائل کریں گے کہ آپ کی شادی جلدی کر دیں. اور تھیسس اس پہ لکھیں کہ نوجوانوں کی شادی جلدی نہ ہونے کے کیا مسائل ہیں, یا پھر یہ ہے کہ اگر مطلب جلد شادی ہو جائے, بچوں کی چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے, تو ان بچوں میں ایڈجسٹمنٹ, ان جوڑوں کے اندر, ان پیئرز میں, ان زوجین میں ایڈجسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے جن کی شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں. یہ ریسرچ کا بہت بڑا ٹاپک ہے. اگر اس پہ ریسرچ کر دیں گے تو پھر آپ کو دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, کوئی مذہبی دلیل دینے کی. مطلب ایک دعویٰ ہے نا کہ چھوٹی عمر میں شادی سے جو ہے وہ لڑکی کے اندر بھی جو مائزنگ جو اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور لڑکے کے اندر بھی بڑھ جاتی ہے. یہ ایک دعویٰ ہے. اس دعوے پہ آپ ریسرچ کر لیں کہ چھوٹی عمر میں جو شادیاں ہوئی ہیں وہ کتنی کامیاب ہوئی ہیں, ان میں کتنی سیپریشن ہوئی ہے, ان میں کتنی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اگر اچھے نتائج ریزلٹس آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. موضوع کے انتخاب میں تکرار نہیں ہونا چاہیے. مطلب پہلے سے ایک موضوع منتخب کیا گیا, آپ اسی کو مطلب عنوان بدل کے رگڑا لگاتے جائیں. تفسیر تبری میں جو ہے وہ امام ابن جریر تبری کا منہج تفسیر اور امام ابن جریر تبری کا منہج تفسیر, ٹھیک ہے.
تو تفسیر تبری اور امام ابن جریر تبری، اس طرح سے مطلب لوگ بس آپ کا بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک ہی موضوع کو لوگ 10 طرح سے رگڑا لگاتے ہیں اور پھر بھی نہیں چھوڑتے، کو 11واں موضوع بھی اس میں سے نکال لیتے ہیں. تکرار نہیں ہونا چاہیے موضوعات. مستشرقین کو ہم نے ایک تو بہت رگڑا لگایا، دوسرا 2 تفسیروں کے تقابلی مطالعے کو ہم نے بہت رگڑا لگا دیا. تلخیص جو ہے نا موضوع کے اندر بہت ہی ملخص بھی موضوع نہیں کرنا، بہت اس کو لمبا بھی نہیں کرنا. موضوع جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تحقیق کا موضوع جذباتی نہیں ہوتا ہے. مطلب وہ جیسے ہمارے ہاں نعرہ ہے نا کہ شاطم رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا سرتن سے جدا. اب یہ تحقیق کا موضوع تو نہیں نہ ہو سکتا، مقالے کا موضوع تو نہیں نہ ہو سکتا، ٹھیک. تو مقالے کے موضوع میں جذباتیت نہیں ہوگی. سوانح عمری سے اجتناب کریں. ہمارے یہاں پہلے جو ہے وہ بایوگرافی کے اوپر موضوع دے دیا جاتا تھا کہ کسی شخصیت کے اوپر آپ ایم فل کا تھیسس کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، لیکن اس کو پسند نہیں کیا جاتا. مطلب یہ کوئی اعلیٰ درجے کی تحقیق نہیں ہے. مطلب کسی شخصیت یا انتہائی وسیع موضوع، بہت وسیع موضوع بھی نہ انتخاب کر لیں. مطلب اتنا وسیع کہ آپ اس کو آپ کہیں کہ سب کچھ ہی اس کے اندر آ جائے. نہیں، موضوع آپ کا اسپیسیفک ہونا چاہیے، محدود ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ موضوع بہت وسیع ہوگا تو بحث پھیل جائے گی نا. تو تحقیق ہمیشہ جو ہے وہ پوائنٹڈ ہوتی ہے، فوکسڈ ہوتی ہے. فوکس سے کیا مراد ہے؟ ایک خاص نقطے کے اوپر ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کا موضوع یہ ہے کہ اہل حدیث کا احناف سے اختلاف ہے. اب آپ کہتے ہیں میں اس پہ بھائی ان کو تو بہت اختلاف ہے، ان کے تو اختلاف احناف سے ختم ہونے کو نام ہی نہیں لیتے. آپ اس پہ ایک پی ایچ ڈی کیا مطلب 70 بھی نکال لیں گے. تو موضوع آپ کا مطلب فوکس ہونا چاہیے، محدود موضوع. جیسے مدرک رکوع کی رکعت کے بارے میں اہل حدیث علماء کا موقف کیا ہے. یہ ریسرچ کے موضوعات ایسے ہوتے ہیں. دوسرا ہے مفروضے کا تعین. مفروضہ جسے آپ ہائپوتھیسس کہتے ہیں کہ آپ نے ایک فرضیہ قائم کرنا ہے نا، ایک چیز فرض کرنی ہے یہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اہل حدیث کے نزدیک جو ہے وہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی. رکوع میں ایک آدمی آ کے ملا ہے نماز با جماعت میں، اس کی رکعت ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں اہل حدیث کا موقف کیا ہے. تو فرضیہ کیا ہوگا کہ اہل حدیث کے نزدیک رکوع کی رکعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، یہ ایک فرضیہ ہے. اب آپ اس پہ تحقیق کریں گے، آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک، آپ تحقیق کریں گے، اس کے بعد آپ کی فائنڈنگز آپ شیئر کر دیں گے کہ یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ آیا ہے. تو فرضیہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے جس کے جواب کے لیے آپ ریسرچ کرتے ہیں. جیسے یہ سوال ہے کہ جلدی شادی کی صورت میں ذہنی ہم آہنگی زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ. آپ نے ریسرچ کی، جن جوڑوں کی جلدی شادی ہوئی تھی آپ ان کے پاس گئے، کویسچنریئر شیئر کیا ان سے آپ نے، اور آپ نے ان سے جو ہے وہ فارم فل کروائے. اس کے بعد آپ نے ایک فائنڈنگ دے دی، آپ نے اپنا ایک ریزلٹس دے دیے. تحقیقی منصوبہ جو ہے اس میں اب مطلب ہم نے اس میں کرنے کا کام کیا. ہم عملی طور پہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تھیسس لکھنا کیسے شروع کریں. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس بندے کے لیے تھیسس لکھنا بہت آسان ہے جو کمپوزنگ جانتا ہو. کمپوزنگ مطلب ڈائریکٹ جو ہے وہ لکھنا جانتا ہو، اور یہ لکھنا سیکھیں. میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کو اپنے لیے فرض قرار دے دیں کہ میں نے خود ہی اپنا تھیسس کمپوز کرنا ہے. شروع میں مشکل لگے گا، کمپوزنگ نہیں آئے گی. مجھے یاد ہے میں نے اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسس 2 انگلیوں سے کمپوز کیا. مجھے ایک تو ویسے ہی مطلب کمپوزنگ نہیں آتی تھی، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں اتفاق سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے میرا بازو جو ہے نا کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا، دایاں والا. تو وہ بس اس کے بعد سے میں پھر 2 انگلیوں سے لکھتا تھا. 2 انگلیوں سے میں نے پورا تھیسس لکھ لیا. اس کے بعد سے عادت ہی ایسی بن گئی، اب 2 انگلیوں سے اچھی خاصی سپیڈ ہے. مطلب وہ جو 2 ہاتھ استعمال کرتے ہیں ان سے زیادہ نہ ہو، لیکن کم از کم ان کے برابر تو ہوگی. تو یہی ہے کہ آپ لکھتے رہیں آپ کو آ جاتا ہے. تو کمپوزنگ کرنا آپ کو آنی چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے لیے تھیسس لکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کہاں کمپوزر سے آپ رابطہ کریں گے، لکھ کے جائیں گے یہ مٹاؤ، یہ ڈیلیٹ کر دو، یہ غلط لکھا گیا، اب یہ کر دو. وہ کمپوزر ملتا نہیں ہے، اپنی مرضی کے پیسے مانگے گا، پھر وہ آپ کو اپنی مرضی کا کام نہیں دے گا. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ مطلب چیزیں سیکھتے جائیں گے تو آپ کو آ جائیں گے. تو تحقیقی جو منصوبہ ہے اس میں آپ نے کیا کیا کہ اب آپ کا عنوان منتخب ہو گیا. اس عنوان
سے متعلق جو ہے اب آپ نے ایک سناپسس تیار کرنا ہے. تو سناپسس تیار کرنے میں دیکھیں سناپسس کیا ہے. سناپسس 8-10 صفحوں کا مجموعہ ہے نا. شروع میں اس کا ٹائٹل پیج ہے, پھر 2 صفحوں کا مقدمہ ہے, اس کے بعد اس کے ابواب و فصول ہیں, اس کے بعد آپ نے مصادر و مراجع کا ذکر کر دینا ہے. وہ مصادر و مراجع عام طور پہ وہ جرنل ٹائپ ہوتے ہیں, وہ سارے لوگ ایک ہی جیسے نقل کر دیتے ہیں. بہرحال اس لیول پہ وہ کہیں سے اٹھا لینے میں حرج بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اپنے موضوع سے متعلق اس میں کچھ کتابوں کو ضرور ایڈ کریں, مطلب 20, 25, 30 جتنی بھی ہیں جو آپ کی نظر میں ہوں, جو آپ کے موضوع سے خاص طور پہ متعلق ہوں. پھر جو جرنل ہیں وہ تو سب کے یہاں ایک جیسی چل جاتی ہیں, لیکن سناپسس میں اہم چیز ابواب و فصول ہے, سب سے اہم چیز. مطلب یہ آپ کا ڈھانچہ ہے. جیسے مکان بنانے سے پہلے آپ نے کیا کیا, اس کا ایک نقشہ ہے, ایک اسکیچ پاس کروایا نا, اسی طرح سے آپ کے سناپسس میں اہم چیز ابواب و فصول ہیں. بس اس کو فوکس کریں. مقدمہ اس کے بعد 2 صفحوں میں لکھا جائے گا, ٹائٹل پیج بھی بن جائے گا, مصادر و مراجع بھی کہیں سے آ جائیں گے. آپ نے ابواب و فصول بنانے ہیں, 5 ابواب بنانے ہیں, 6 بنانے ہیں, 7 بنانے ہیں. ایم فل میں 3-4 بھی چل جاتے ہیں. ہر باب میں آپ نے 2-4 فصلیں بنانی ہیں. یہ بہت اہم ہے, اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگا لیں. ابواب و فصول کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ کی ہے آپ کے پورے تھیسس کی بھی, سناپسس کی بھی, تھیسس کی بھی. موضوع کے انتخاب کے بعد سب سے اہم مرحلہ سناپسس ہے. سناپسس میں سب سے اہم چیز آپ کے ابواب و فصول ہیں, کیونکہ آپ نے ابواب و فصول کے بعد اس کے اندر رنگ ہی بھرنا ہے نا, اور کیا کرنا ہے, ڈھانچہ تو آپ نے بنا دیا, ٹھیک ہے. اور جب ایک دفعہ وہ سناپسس پاس ہو جائے تو اب آپ کسی چیپٹر کا اضافہ نہیں کر سکتے. یہ ایک مطلب ہے. فصل میں کچھ اضافہ ممکن ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی پی ایچ ڈی میں بھی کہتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ ابواب و فصول کسی بڑے کے ساتھ, کوئی سپروائزر ہے, اچھا سپروائزر ہے, کوئی نہیں ملتا, کسی عالم دین سے, قریبی عالم دین ہے, اس سے مشورہ کر لیں, کسی سے مشورہ کر لیں. ابواب و فصول میں اس کو دکھا دیں, اس سے فیڈ بیک ایک مرتبہ ضرور لے لیں, کسی اچھے جاننے والے سے, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے جو ہے وہ آپ کا وہ مطلب مقالہ جو ہے وہ آپ کے لکھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی, اور آپ کو گائیڈ لائن بھی مل جائے گی کہ اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے. دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کمپیوٹر میں کوشش کریں کہ جیسے اب آپ نے ایک فولڈر بنا لیا, جو لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں نا, یہ لیپ ٹاپ ہے, فولڈر بنانا تو آتا ہے نا سب کو. ایک فولڈر جیسے اب آپ نے بنا لیا, تو اب آپ کا تھیسس ہے, آپ نے اس کا عنوان رکھ لیا فولڈر کا مقالہ, یا آپ نے پی ایچ ڈی تھیسس اس کو نام دے دیا. تو اب آپ نے اس فولڈر میں کیا کرنا ہے کہ آپ کے اگر مقالے میں 6 ابواب ہیں, یعنی جو ابھی آپ نے لکھنے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ اب آپ کو عملی ٹپ بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے لکھنا ہے. اس پہ اگر آپ نے عمل کر لیا اور یہ ٹپ آپ کو سمجھ آ گئی, سمجھیں آپ نے آدھا مقالہ لکھ لیا, یہاں بیٹھے بیٹھے لکھ لیا, ٹھیک ہے, اتنا آسان ہوگا. تو یہ جو تھیسس ہے, آپ نے تھیسس کے نام سے ایک فولڈر بنایا, اس کے بعد اس فولڈر کے اندر آپ نے جتنے ابواب تھے, فار ایگزامپل آپ کے 4 باب ہیں آپ کے مقالے کے, تو آپ نے 4 فولڈر بنا لیے, ٹھیک ہے. باب 1, باب 2, باب سوم, باب چہارم. اس کے بعد پہلے باب میں جو ہے وہ 4 فصلیں ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے اس فولڈر کے اندر 4 فصلوں کی 4 فولڈر بنا لیے, سمجھ رہے ہیں نا. تو اب ہر فصل کی آپ نے علیحدہ علیحدہ فائل بنا لی, سمجھ گئے. تھیسس کی فائل فولڈر, اس کے اندر 4 ابواب ہیں, 4 فولڈر بن گئے. پھر ہر باب کے فولڈر کے اندر 4 فصلیں ہیں, تو 4 فصلوں کے فولڈر بن گئے. ہر فصل کے فولڈر کے اندر اس کی ایک ورڈ کی فائل رکھتے ہیں, خالی فائل, خالی رکھیں گے نا, ابھی تو آپ کو لکھنا نہیں آتا, ٹھیک ہے, رکھ دی. اب یہ تقسیم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی تھیسس کی یہ ہو گئی ہے تقسیم. اب آپ کی ہر مطلب آپ کا یہ جو مقالہ ہے, اس میں ہر باب بھی موجود ہے, ہر فصل بھی موجود ہے, ہر فصل میں فائل بھی ہے, لیکن وہ صرف خالی پڑی ہوئی ہے, آپ نے اس کو بھرنا ہے, تو آپ کا مقالہ تیار ہو جائے گا. اب بھرنا کیسے, دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ, یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے کچھ کوٹیشن ذکر کرنی ہے, ٹھیک ہے. سارا مقالہ تو ہمارا اپنا نہیں ہوتا, کچھ اس میں اقتباسات ہوتے ہیں, ہم کچھ پڑھتے ہیں, کچھ مطالعہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے جب موضوع منتخب کیا تھا, تو اس موضوع سے متعلق آپ نے لائبریری میں جانا ہے, کتابیں تلاش کرنی ہے. یہ بھی ایک فن ہے کہ لائبریری میں اس موضوع سے متعلق کتابیں تلاش کریں, جو آپ کا ٹائٹل ہے ریسرچ کا. آپ اپنے پروفیسر صاحب سے پوچھیں, کسی سے پوچھیں, اس موضوع سے متعلق کچھ کتابیں بتا دیں. وہ لائبریری میں دیکھیں, وہ نیٹ پہ سرچ کریں, نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی. اردو میں سرچ کریں, عربی میں سرچ کریں,
اس طرح سے جب آپ کے سامنے کوئی 25-30 کتابیں آ جائیں، آپ سب سے پہلے کیا کام کریں؟ کانٹینٹ لسٹ دیکھیں، اس کی فہرست مضامین. فہرست مضامین سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری موضوع سے متعلق اس میں یہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو لگے کہ اب یہ کتاب میں نے کھولی ہے، یہ مجھے لگا میری موضوع سے متعلق ہے، اس کی کانٹینٹ لسٹ دیکھی، آپ نے دیکھا کہ صفحہ جو 300 کے اوپر ہے نا، یہ عبارت مجھ سے متعلق ہے. آپ نے فوراً صفحہ 300 کھولا. ٹھیک ہے. اس کے آپ نے امیجز لے لیے، اس کو پڑھا، اس کے امیجز لے لیے اپنے موبائل کے اندر. وہ امیجز لا کے اسی فولڈر میں رکھ دیں، فصل کے فولڈر میں. اس طرح سے آپ نے دوسری کتاب کا مطالعہ کیا، اس میں آپ نے دیکھا اچھا یہ میرے دوسرے باب کی تیسری فصل سے متعلق ہے. اب آپ کے ذہن میں ہر وقت آپ کے ابواب اور فصلوں کے ٹائٹلز موجود ہونے چاہیے، کیونکہ اب آپ نے مطالعہ شروع کر دیا ہے. مطالعے سے اس طرح سے اب آپ نے اس کے امیجز لیے. اسی طرح سے آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے جائیں. 25-30 کتابیں آپ نے پڑھ لیں، آپ کے پاس اچھے خاصے امیجز آ گئے. یہ اچھے خاصے امیجز بھی آپ نے ہر باب کے فولڈر میں اس کی فصل کے فولڈر کے ساتھ رکھ دیے. اب آپ ان کو ٹائپ کرنا شروع کر دیں. جب آپ نے ان کو ٹائپ کیا، یہ آپ کی بن گئی کوٹیشنز. اس سے آپ کا ایک ذہن بھی بن گیا کہ اس موضوع پہ پہلے کیا لکھا جا چکا. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ کوٹیشن جو ہے نا کم از کم جو ہے نا عموماً جو چل جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اب آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے. وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے چیزوں کو. مثال کے طور پہ آپ کا ایم فل کا تھیسس ہے 200 صفحات کا، آپ کے ابواب کتنے ہیں؟ 4. تو ہر باب کے کتنے صفحے ہو گئے؟ 50 ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی آپ نے ایک اور ڈویژن بھی کرنی ہے، بلکہ اس کو ابھی 50 نہ بنائیں. آپ کا ٹائٹل پیج ہے، آپ کے مصادر و مراجع ہیں، آپ کا مقدمہ ہے، آپ کی فہرست مضامین ہے، اس کے کوئی 20 ایک صفحات نکال دیں. تو کتنے بچ گئے؟ 180. 180 کو اب 4 پہ ڈیوائیڈ کریں. 45 میں اگر آپ کی فصلیں ہیں 3 ایک باب کی، تو ایک فصل کتنے پیجز کی بنے گی؟ 15. اب آپ نے ٹارگٹ رکھ لیا کہ 14 سے 15 کی میں نے ایک فصل تیار کرنی ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ 200 صفحے لکھنے ہیں، پھر نہیں لکھ سکتے. اب آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے 15 صفحے لکھنے ہیں. یہ لکھنا آسان ہے. اس 15 صفحے میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1/3 تو آپ کی ہوگی کوٹیشن. وہ کوٹیشن آپ نے تلاش کرنی ہے، تو 5 صفحے تو کوٹیشن سے بھر دیں. اب یہ ایک ساتھ نہیں آئیں گی، ابھی تو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنے ہیں، صرف کوٹیشن آپ ڈالی جا رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ جب آپ کو مل گئی 5-7 صفحے کی کوٹیشنز، تو اب آپ نے ان کوٹیشنز کو ارینج کرنا ہے، ان اقتباسات کو ایک ترتیب سے لے کے آنا ہے. پھر دیکھنا ہے اچھا اس کوٹیشن میں کیا بات ہوئی، اس سے متعلق عنوان لگانا ہے. اس کے پیچھے شروع ہو جائیں، جیسے لکھتے ہیں اچھا فلاں علامہ نے اس پہ یہ فرمایا، آخر میں اس کا تجزیہ کر دیا کچھ، اور میں یہ کہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے، ان کی یہ بات ہے، ادھر ادھر کی جو بھی کر کے. تو دیکھیں اس طرح سے آپ کا ایک جسے کہتے ہیں نا انیشیل ڈرافٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ابتدائی جو ہے وہ ایک رف سا آپ کے پاس آپ کا تھیسس ایک رف سی صورت میں آ جائے گا. اب آپ اس کا ایک پرنٹ نکال کے اب آپ اس کو جب پڑھیں گے، اس کو ریوائز کریں گے، تو دوسری مرتبہ پڑھتے ہوئے کمپوزنگ کی غلطیاں بھی نکلیں گی، پروف ریڈنگ بھی کریں گے، پھر آپ کو اضافے بھی سمجھ میں آئیں گے. ایون کہ آپ تیسری مرتبہ اس کی ریڈنگ کریں گے تو اور زیادہ اضافے کریں گے اپنی طرف سے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن کھلے گا، تو تیسری مرتبہ کی ریڈنگ میں پھر اور اضافے ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ عملاً جو ہے وہ لکھنے کا آغاز کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب بات واضح ہوگی نا، کلیئر ہوگی نا اس کے حوالے سے کہ عملاً ہم نے کیسے اس کو شروع کیسے کرنا ہے. ہاں کوٹیشنز جو ہے نا، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ تسلسل کے ساتھ ایک صفحے سے زیادہ آپ کوٹیشن لکھیں. تو ایک صفحے کے اوپر جو ہے وہ کم از کم کوٹیشن کم ہو اور آپ کا اپنا مواد زیادہ ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب ایک صفحے پہ اگر آپ کی 16 لائنیں ہیں تو اس میں 5-7 لائنوں کی کوٹیشن ہو اور مطلب 8-10 لائنیں آپ کی اپنی ہونی چاہیے. تو دوسرا یہ ہے کہ 1/3 کوٹیشن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. میرے خیال میں یہ بہت مناسب ہے. مطلب 15 صفحوں میں اگر 5 صفحوں کی کوٹیشنز آ جائیں، ایک ساتھ نہ آئیں، ٹوٹ کے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر 50% تک بھی چلی جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کوٹیشنز. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ 50% سے زیادہ کوٹیشنز ہو جائیں تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا، مطلب یہ مناسب نہیں ہے.
اور 2/3 ہو جائیں تو پھر تو بہت ہی غیر مناسب سی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے دوسروں کو ہی نقل کر دیا، خود کیا کیا، ٹھیک ہے. تو کم از کم یہ ہے نا کہ آپ اس کو کم از کم جسے کہہ سکتے ہیں کہ بیئریبل جو ہو سکتی ہے، قابل برداشت، وہ 50% ہو سکتی ہے. کہ 16 صفحوں کی فصل ہے تو اس میں 8 صفحوں کی کوٹیشن آ جائے. 8 صفحوں میں آپ کی اپنی بھی تو کوئی بات آنی چاہیے نا، آپ نے کیا سمجھا ہے، آپ مطلب کچھ آپ کی ریسرچ ہے نا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تو تک تو آپ دوسروں کی ریسرچ بیان کر رہے ہیں. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں مقالہ لکھتے ہوئے کہ جو سابقہ جو تحقیق ہے اس کا جائزہ لیں، مطلب جیسے ہم لٹریچر ریویو جسے ہم کہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے لوگ عام طور پہ جو ہے وہ عادت یہ ہے کہ ہم کتابوں اور زیادہ سے زیادہ ہم نے اگر مطلب کوئی جیسے کہتے ہیں تیر مار لیا تو وہ کوئی ریسرچ میگزین دیکھ لیتے ہیں، ریسرچ آرٹیکل دیکھ لیتے ہیں. نہیں، بہت سارے سورسز ہوتے ہیں، بہت سارے. اب دیکھیں دائرۃ المعارف بہت بڑا سورس، انسائکلوپیڈیاز بہت بڑا سورس ہیں. اپنے موضوع سے متعلق انسائکلوپیڈیا میں جو انٹریز ہیں ان کو دیکھیں. اردو دائرۃ المعارف مثال کے طور پہ اب دیکھیں کہ یہ جو اردو دائرۃ المعارف جو پنجاب یونیورسٹی نے پبلش کیا ہے، اس میں آپ علم کی انٹری دیکھیں تو اس بندے نے جس نے بھی وہ علم کا مقالہ لکھا، مطلب اس نے محنت کی، اس نے علم کی 55 تعریفیں نقل کر دی. اب یہ آپ کو کس کتاب میں ملے گی 55 تعریفیں؟ 55. تو یہ نہیں، انسائکلوپیڈیا ضرور کنسلٹ کریں. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے، اردو ہے. انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے جو مستشرقین نے بنایا، تو ٹھیک ہے اس میں غلط باتیں بھی ہیں، آپ اس کو کرٹیسائز کریں، لیکن یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیاز میں بہت محنت ہوئی ہوتی ہے، بہت ریسرچ ورک ہوتا ہے. یہ انسائکلوپیڈیا آف جو اسلام ہے یہ 2011 میں شروع ہوئے تھے، 1911 میں یہ لوگ شروع ہوئے تھے اس کو پبلش کرنا، 2007 میں یہ مکمل ہوا ہے. تقریباً 96 سال میں یہ، اور 96 سال میں ایک بندے کی محنت نہیں ہے. انسائکلوپیڈیا آف اسلام یہ 13 جلدوں میں مستشرقین نے شائع کیا. اس میں تقریباً کوئی 70 سے زائد پروفیسرز ہیں، کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ اور اس طرح کے. تو بڑی محنت ہوتی ہے اس میں، مطلب ایک صدی لگ گئی 70 کے قریب پروفیسروں کو. ایک تو وہ مطلب اس میں اگر آپ کو اپنے موضوع سے متعلق کوئی انٹری مل جاتی ہے تو اس میں بڑا مواد آپ کو مل جائے گا. تو اس کو اردو میں ہم دائرۃ المعارف کہتے ہیں، انگریزی عربی میں ساری اس کو موسوعات کہتے ہیں. عربی میں موسوعہ آپ لکھیں، بہت سارے موسوعہ، الموسوعہ الفقیہ کویت والوں کا، موسوعہ الفقہ الاسلامی، اسی طرح سے اور موسوعات جو ہے وہ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. تو ان کا استعمال کریں. ڈکشنریز کا پھر استعمال کریں، خاص طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو ڈیفائن کرنے میں. اسی طرح سے جو ہے وہ مجلات کا استعمال کریں، میگزینز کا، ان کے اشاریے بنے ہوتے ہیں، انڈیکسیشن بنی ہوتی ہیں، ان کو اپنے موضوع سے متعلق وہاں سے آپ کو بہت مواد ملے گا. دیکھیں ہر موضوع پہ کتاب نہیں لکھی ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے موضوعات پہ آرٹیکلز لکھے گئے ہوتے ہیں. تو وہ آرٹیکلز جو ہیں، جیسے اب محدث لائبریری ہے وہاں وزٹ کریں، انہوں نے 70 کے قریب جو مجلات ہیں ان کی انڈیکسیشن تیار کی ہے. وہ ان کے اشاریہ جات میں سے آپ دیکھیں، قرآن، حدیث، فقہ، جہاد، اجتہاد، اس سے متعلق جو آرٹیکلز ہیں وہ مطلب کہاں کہاں کس کس مجلے میں پبلش ہوئے ہیں وہ دیکھیں، پھر وہ آرٹیکلز نکالیں. نایاب کتب جنہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قلمی نسخے، مینوسکرپٹس جنہیں کہتے ہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے. آپ کی ادھر پنجاب یونیورسٹی میں بھی جو ہے وہ مین لائبریری میں پڑھے ہیں جو پبلش ہی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں ایک نسخہ وحیدہ، ایک نسخہ ہے پوری دنیا میں ہے، وہ ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں لائبریریوں میں، کوئی اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہاں سے جو چیز آپ نکال کے لائیں گے، بعض اوقات صرف اس نسخے پہ تحقیق کر دینے پہ، اس کو ایڈٹ کر کے شائع کر دینے پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جاتی ہے. یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. اگر آپ کی عربی اچھی ہے تو کوئی مینوسکرپٹ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، عربی زبان کا، مطلب پنجاب یونیورسٹی کی جو مین لائبریری ہے اس کو ایڈٹ کر لیں، ایڈٹ کر کے اس کو یونیورسٹی پبلش کر دے گی، بڑی خوشی سے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی دے دے گی. تو تحقیقی مقالہ جات دیکھیں، پی ایچ ڈی کی جو تھیسز ہیں لائبریریوں میں پڑے ہوتے ہیں، آپ سے پہلے کسی نے اس موضوع پہ تحقیق کی ہے، اس سے بھی جو ہے وہ استفادہ کریں. حوالہ جاتی کتب جنہیں کہتے ہیں، ریفرنس کی کتابیں جو ہے جیسے یہ فہرست ابن ندیم ہے اور اس طرح سے اور ہیں، ان کو دیکھیں. سوانح عمریز کو دیکھیں، رپورٹس کو دیکھیں، اسی طرح جو ہے وہ فہارس کی کتابیں وغیرہ ان کو دیکھیں. تو مواد جمع کرنے کے ذرائع جیسے کتابت ہوتی تھی پرانے زمانے میں، فوٹو کاپی ہے، اسکرین شاٹس لے لیے، اسی طرح سے جو ہے وہ تلخیصی اور تفہیمی اقتباس جو ہے وہ لے لیے. تو شاملہ وغیرہ سے استفادہ کرنا سیکھیں، خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز میں جو ہے وہ چیزیں بہت ساری ہیں، کاپی پیسٹ ہو جاتی ہیں شاملہ سے، وہ یونیکوڈ بیس ہے، آپ کو لکھنی نہیں پڑتی.
تو اب تو قرآن مجید کا ٹیکسٹ اور متن اور اسی طرح حدیث کا ٹیکسٹ اور متن کاپی پیسٹ ہو جاتا ہے، آپ کی محنت بھی بچ جاتی ہے، بلکہ وہ کوٹیشن جو آپ عربی کتابوں سے دینا چاہتے ہیں وہ کاپی پیسٹ ہو جاتی ہیں ڈائریکٹ ورڈ کے اندر، لکھنے کی محنت سے آپ بچ جاتے ہیں۔ تو شاملہ میں سرچ کرنا ضرور سیکھیں، مطلب اگر نہیں بھی آتا ہے تو کسی کے ساتھ جو ہے وہ مواد کو ترتیب دینا، پھر اسی طرح سے کمپوزنگ، حوالہ دینے کا طریقہ کار، جیسے میں نے بتایا تھا کہ رسمیات مقالہ نگاری، مطلب رسمیات مقالہ نگاری کیا ہیں؟ سب سے پہلے مؤلف کا نام آئے گا، پھر کتاب کا نام آئے گا، پھر پبلشر کا، پھر مقام اشاعت، پھر سن اشاعت، پھر جلد، پھر صفحہ نمبر۔ اسی طرح انٹرنیٹ سے حوالہ دینا ہے تو کیسے دینا ہے، اسی طرح جو ہے وہ مجلے کا جو ہے وہ حوالہ دینا ہے تو کیسے دینا ہے، اس کا شمارہ نمبر ذکر کرنا ہے، اس کا جلد نمبر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جلد کسے کہتے ہیں، شمارہ کیسے کہتے ہیں، جلد اور شمارے میں کیا فرق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو رسمیات مقالہ نگاری، بلکہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ جو آپ مقالہ کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک 3-4 صفحے کا آپ کو ایک مطلب پرنٹ آؤٹ دیتے ہیں، جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی ہیڈنگ کا فونٹ یہ ہونا چاہیے، ٹیکسٹ کا فونٹ یہ ہونا چاہیے، حواشی کا فونٹ یہ ہونا چاہیے، کوٹیشن کا فونٹ یہ ہونا چاہیے، فونٹ سائز کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، یہ ان کو رسمیات کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے مقالے کی پریزنٹیشن اچھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایک بندہ عام طور پہ دیکھیں، ہمارے یہاں اب وہ رواج نہیں رہ گیا، جو ایگزامینر جو وائیوا لینے آتا ہے وہ بعض اوقات پریزنٹیشن سے متاثر ہو جاتا ہے، مقالہ دیکھتا ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ پریزنٹیشن ہمیشہ کم از کم یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا، یہ تو اچھی رکھیں، ٹھیک ہے، مطلب اچھے فونٹس استعمال کریں، اور ٹیکسٹ کے اندر اور کوٹیشن کے اندر فرق نظر آنا چاہیے، یہ نہیں کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں پہ ٹیکسٹ ختم ہو رہا ہے، آپ کی بات ختم ہو رہی ہے، کہاں سے جو ہے وہ جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان کی بات شروع ہو رہی ہے۔ حواشی اور ٹیکسٹ کے درمیان لائن کا فرق ہونا چاہیے، پھر حوالہ جات دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ سیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کبھی کتاب کا نام پہلے لکھ دیا، کبھی مصنف کا نام پہلے لکھ دیا، نہیں، اس میں یونیفارمیٹی ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے۔ تو ریفرنسنگ کا جو ایک سٹائل ہے جو آپ کی یونیورسٹی نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے یوں حوالہ دینا ہے، تو اس کو بھی فالو کریں۔ وہ ساری رسمیات ہیں، مطلب ان کی تحقیق میں کوئی اتنی اہمیت تو نہیں ہے، لیکن اب وہ چونکہ چلتی ہیں تو سو چلتی ہیں۔ انٹرنیٹ سے آپ نے اگر کوئی کسی چیز کا حوالہ دینا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس دن کی ڈیٹ دیتے ہیں جس دن میں آپ نے انٹرنیٹ سے وہ لیا ہے۔ تو کیونکہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ ویب سائٹ بند ہو جاتی ہے، اگر کوئی اس کو کراس چیک کرنا چاہے اس وقت ویب سائٹ ہی بند ہو جائے، آپ نے ڈیٹ ہی نہیں دی، تو کیا پتہ کہ آپ نے مطلب جعلی حوالہ تو نہیں بنا دیا۔ اسی طرح سے ویڈیو کا جب آپ حوالہ دیتے ہیں، یوٹیوب کی کسی ویڈیو کا حوالہ دے رہے ہیں کہ فلاں، ظاہری بات ہے مواد تو ویڈیوز میں بھی موجود ہے نا، تو اس کو کیسے حوالہ دینا ہے کہ آپ اس بندے نے اس ویڈیو میں جو 1 گھنٹے کیا، وہ 1 گھنٹے کا تو کوئی نہیں نا سنے گا، تو آپ کہیں گے کہ جی 55 منٹ اور 40 سیکنڈ کے اوپر اس نے یہ بات کی، اور وہ آپ اپنے حوالے میں پھر 55 کے آگے 40 سیکنڈ اس کو اس طرح سے لکھیں گے۔ تو مطلب یہ حوالے دینے کے جو طریقے ہیں یہ آپ کی یونیورسٹی سے بروشرز مل جاتے ہیں۔ اگر نہیں بھی ملتے تو آپ ایسا کریں کہ اے پی اے کا جو بروشر ہے، یا آپ شکاگو مینول آف سٹائل کا جو بروشر ہے اس کو گوگل کریں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر مطلب کسی کے پاس نہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ تو بس اب ہمارا ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اب اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو جی اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو ہم ان سوالات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مزید آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو میں اپنا نمبر آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں، تو واٹس ایپ کر دیں، زیادہ سہولت تو یہ ہے کہ واٹس ایپ کر دیں۔ تو لیکن اگر کبھی فون کرنا ہو تو 11 سے 1 بجے کے درمیان فون کر کے بھی جو ہے وہ رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ تو نمبر نوٹ کر لیں، 0300 409 3026۔ تو باقی یہ ہے کہ یہاں پہ ہم گاہے بگاہے کوشش کریں گے، اسی ادارے کے تحت پہلے بھی ہم پروگرامات کرتے رہتے ہیں، ورکشاپ وغیرہ، تو آئندہ بھی ہم ورکشاپس وغیرہ کرتے رہا کریں گے۔ میسیجز کے ذریعے سے، مطلب قاری شفیق صاحب کی طرف سے جو بھی اناؤنسمنٹس وغیرہ، اعلانات وغیرہ کہ آئندہ بھی ہماری اگر کچھ ایسی ورکشاپس ہوتی ہیں علمی اور تربیتی اور تحقیقی نوعیت کی، مطلب مثال کے طور پہ ہم کوئی ورکشاپ رکھیں گے 1 گھنٹے کی شاملہ کے اوپر، کہ شاملہ جن لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا تو وہ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اور جو پہلے سے استعمال تھوڑا بہت کرتے ہیں تو ان کو اس کے ایڈوانس فیچرز کا نہیں علم، تو وہ ان سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ ورکشاپس انشاءاللہ سے ہم کرتے رہا کریں گے۔ تو یہ اپڈیٹس آپ کو آپ کے جو موبائل فون آپ نے ریکارڈ کروائے ہیں اس پہ آپ کو ملتی رہا کریں گی۔ تو مزید اگر کچھ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھنا ہو تو وہ آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور مزید ابھی کوئی سوال کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی